بات بلکہ باب ذکر میں ایک بات جو دل پہ اثر کرتی ہے، اور وہ ایسی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس سے جڑنے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جوڑ دے اس بات سے کہ کتنی حسین بات ہے کہ فَاذْکُرُونِی وَاذْکُرْکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ یہاں پہ تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایگریمنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم میری کہانی پڑھو یعنی تم میرا نام جپو میں تمہارا نام جپوں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی حسین اللہ تعالیٰ کی آفر، اور اس سے پھر ہم کہیں گے جی ابھی ہمیں تو کوئی فراغت ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے جڑنے کی اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کی، تو بہت ہی بدنصیبی ہے اس بات کی کہ اگر ہم اللہ رب العزت سے نہ جڑیں، اللہ رب العزت سے نہ ملیں، یہ بہت بڑی، بہت اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی جو ہے لعنت ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ اپنے سے، اللہ تعالیٰ اپنے سے جڑنے کو کہہ رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے نہ جڑیں، ٹھیک ہے؟ یعنی خالق مالک رازق، کبھی ایسا ہوا دنیا کا کوئی بادشاہ آپ کو بلائے اور آپ نہ جائیں؟ آپ تو اسی خوش فہمی میں، آپ تو اسی اس میں رہیں گی کہ ایک دنیا کو بتائیں گی کہ آج بادشاہ وقت نے مجھے بلایا، آج جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے مجھے یاد کیا۔ آپ کا بس نہیں چلے گا، آپ جو ہے آپ کا بس نہیں چلے گا کہ آپ خوشی سے مطلب ایک خوشی سے ایک انسان پاگل نہیں ہو جاتا جیسے اس طرح کہ آپ دنیا کو بتائیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا، اور یہ کوئی حدیث میں آپ یہ کہہ کے کہ بھئی یہ ضعیف حدیث ہے، یہ ہے وہ ہم نہیں مانتے، تو اس طرح والی بات بھی نہیں ہے، یہ ضعیف حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کا جو ہے بسم اللہ، یہ قرآن مجید ہے اور یہ ضعیف حدیث نہیں ہے، یہ قرآن مجید ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وعدے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بہت دفعہ فرما چکے ہیں کہ ان اللہ لا تخلف المیعاد، میں اپنے وعدوں سے پھرنے والا نہیں ہوں، میں جو بات کہتا ہوں اس پر جمع کھڑا رہتا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ بالکل نہیں پھرتے، اللہ تبارک تعالیٰ وہی اپنے وعدے، اللہ کے وہی وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں سے بالکل نہیں پھرتے، اور اللہ تعالیٰ نہ اپنے وعدوں سے پھرنے والے ہیں۔ تو امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے۔ تو چلتے ہیں آگے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل اعمال ہی شروع ہے، اور الحمدللہ قدم با قدم اللہ تعالیٰ کے حکم سے فضائل اعمال جو ہے وہ ہم تکمیل تک آ رہے ہیں۔ خیر ابھی بھی بہت رہتی ہے، لیکن پھر بھی جس نے عادی کر دی اللہ پاک نے، جس رب نے عادہ کر دیا، وہی رب جو ہے وہ اس کو مزید جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حق تعالیٰ جل شانہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے۔ نرم نرم بستروں پہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہ ذکر کرنے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ کا ذکر کرنے میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پاک ہوں گے تو کریں گے، آپ جو ہے آپ پاک ہوں گے تو ہی کریں گے، آپ وضو کریں گے تو ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو آپ ہر طرح سے کر سکتے ہیں، ہر جگہ کر سکتے ہیں، سوائے جو جیسے ٹوائلٹس ہیں یا بیت الخلا ہیں اس طرح ان میں نہ کریں۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
دنیا میں مشقتیں جھیلنا، صعوبتیں برداشت کرنا آخرت کے رفع درجات کا سبب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی دینی امور میں یا میں مشقت اٹھائیں گے، یعنی دین کو سیکھنے میں اور دین پر عمل کرنے میں جتنی ہم مشقت اٹھائیں گے، اتنا ہی بلند اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے ہی بلند جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رتبہ عطا فرمائیں گے۔ یعنی کہنے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر ہم جتنا چلنے کی کوشش کریں گے، آج ہم چلنے کی کوشش اور کل اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے مراتب جو ہیں بلند کرتے چلے جائیں گے۔ دین پہ چلنا جو ہے بہت مشکل کام ہے، اس دور کا بہت مشکل کام ہے۔ دین پر اس دور میں چلنا بہت مشکل کام ہے، اور جو ہے دین پہ اس دور میں چلنا بہت مشکل کام ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے دین پہ چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی مان کے چلتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی مان کے چلتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی کے ہو کر چلتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مان کے چلنے میں ہی سکون ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی یہاں پر جو ہے بہت ہی زبردست ایک بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے بستر میں بھی گھس گئے ہیں اپنے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہیں ہر جگہ ہیں، ہر جگہ، اور اللہ تعالیٰ ہر نفوس کی سنتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مجھے مان کر چلے گا، جو میری مان کر چلے گا، وہی کامیاب رہے گا۔ یہ کس قدر اللہ تبارک تعالیٰ کا خوبصورت وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر چلنے کی اور ہمیں اس پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں مشقتیں جھیلنا، صعوبتیں برداشت کرنا، پریشانیاں برداشت کرنا آخرت کے رفع درجات کا سبب ہے۔ یعنی آخرت میں آپ کے رتبے جو ہیں بلند ہوں گے، دنیا کی مشکل کو برداشت کریں گے تو آخرت کے رتبے خود بخود بلند ہوں گے۔ اور دین پہ چلنے میں جو مشکلیں اٹھاتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، اتنا ہی بلند مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کا نصیب بنائے گا۔ لیکن اللہ پاک کے مبارک ذکر کی یہ برکت ہے کہ راحت و آرام سے نرم بستروں پر بیٹھ کر بھی کیا جائے تب بھی رفع درجات کا سبب ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ اپنے بستر میں بڑے آرام سے کمفرٹیبل بیڈ میں گھسے ہوئے ہیں، آپ نے لحاف اوڑھا ہوا ہے یا اے سی میں آپ سو رہے ہیں بڑے آرام سے، لیکن ساتھ میں آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں اور پڑھے جا رہے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ یعنی اس آپ کو لیٹنے کی پوزیشن میں بھی آپ کے درجات کو بلند کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی آپ کی عبادت میں شمار کر رہے ہیں۔ تب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اگر تم ہر وقت ذکر میں مشغول رہو تو فرشتے تمہارے بستروں پہ، تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگے۔ یعنی ایک شخص جو اللہ کی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ثنا میں رتب اللسان رہتا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ تو یعنی وہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا نام لے رہا ہے، تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے ایسے فرشتے، وہ شخص اپنے بستر میں ہوتا ہے، فرشتے بستر پہ آ کر ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور راستے میں ہوتا ہے تو راستے میں ہاتھ ملاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہے کہ مفرد لوگ بہت آگے بڑھ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ مفرد کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے ذکر میں والہانہ طریقے میں مشغول ہوں، بس پڑھے جا رہے ہیں۔ سلاطین اور عمرہ کو اللہ کے ذکر سے نہ روکنا چاہیے کہ وہ اس کی وجہ سے درجات اعلیٰ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ جو
मुल्क का बादशाह है ना, वो अल्लाह के ज़िक्र से, ये इबादतों से ना रोके कभी भी। क्योंकि इससे उसके उसके जो है वो उसके लिए भी इसके अगर वो इसकी इजाज़त देगा और इसकी तरग़ीब देगा तो उसके दर्जात भी बढ़ेंगे। हज़रत अबू दर्दा फरमाते हैं कि तू अल्लाह के ज़िक्र को अपनी मसरतों और खुशियों के औक़ात में कर, वो तुझको मुशक्क़तों और तकलीफ़ों के वक़्त काम देगा। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हम अपनी सुकून की ज़िंदगी में, अगर हम अपने क्या कहते हैं, वो लम्हात में जब हम बहुत खुश हों, हम अपने अल्लाह को याद करें और भूलें ना, तो अल्लाह तबारक तआला हमें कभी भी नहीं भुलाएगा। अल्लाह तबारक तआला यानी अल्लाह के ज़िक्र को अपनी मसरतों और खुशियों के औकात में कर, तो वो तुझको मुशक्क़तों और तकलीफ़ों के वक़्त काम देगा। यानी जो ज़िक्र आप शादी हाल में बैठ के कर रही हैं, और या वो ज़िक्र जो आप जो है खाना खाते हुए कर रही हैं, वो ज़िक्र जब आप कंफर्टेबल बेड्स में लेटी हुई हैं और कर रही हैं, वो ज़िक्र आपका जमा होता रहेगा, और वो जब खुदा ना ख़ास्ता आप किसी मुश्किल में आएँगे, वो ज़िक्र आपको फ़ायदा दे देगा, और अल्लाह तबारक तआला आपको भूलेंगे नहीं। एक हदीस पाक का मफ़हूम बता रही हूँ कि एक सहाबी रसूल थे, जो मतलब वो और उनके साथी जो थे ना, वो बाज़ार में और बाज़ार में अल्लाह का ज़िक्र कर रहे थे, बाज़ार में घूम रहे थे और अल्लाह का ज़िक्र कर रहे थे। तो अल्लाह ताला के हुक्म से दूसरे सहाबी ने उनको बताया कि जो इस दुनिया की रौनक में, यानी इस चकाचौंध में, बाजार में कितनी चीजें होती है ना, नई चीजें देखने को मिलती हैं। अच्छा ये कपड़ा भी आ गया, अच्छा ये वाला बाउल मैं लूंगी, अच्छा ये वाला कितना खूबसूरत ज्वेलरी है, अच्छा ये वाला बुर्का मैं खरीदूंगी, समझ आ रही है ना। तो बाजार में हर चीज आपकी तवज्जो को खींचने वाली, उस वक्त अगर आप अल्लाह का जिक्र करते हैं तो खुदा की कसम, अल्लाह तबारक तआला क्या फरमाते हैं कि उसकी मग़फ़िरत हो गई। तो इस तरह से सहाबी ने एक-दूसरे को मुबारकबाद दी कि हमारी मग़फ़िरत हो गई, कि हम दोनों ही आज अल्लाह को याद कर रहे थे बाज़ारों में फिरते हुए। तो बाज़ारों में फिरते हुए अल्लाह को याद करना, क्योंकि बाज़ार एक ऐसी जगह है जो हर वक़्त आप बाज़ार में चले तो जाएँ, आपकी नज़र एक आप चलते रहेंगे लेकिन आपकी नज़रें जो है ना, वो उससे नहीं हटेंगी, दुकानों से नहीं हटेंगी। कहीं आप रेहड़ी वाले को देख रहे हैं, उसकी चीज़ें आपको इतनी अच्छी लग रही हैं, कहीं आप खाने-पीने की चीज़ों को देख रहे हैं, आपका दिल हो रहा है कि यहाँ बैठ के मैं चाट खा लूँ। मतलब मैं एक समझाने को सिर्फ़ समझा रही हूँ कि बाज़ार में जाकर इंसान बाज़ार की चीज़ों में ऐसा लग जाता है, ये वाला सूट यार, ये वाली मैचिंग होनी चाहिए, ये वाला इस कलर में ये प्रिंट होना चाहिए। अच्छा अब हम आए हैं, तो हम क्रॉकरी भी देख लें। अच्छा हम आए हैं, तो बच्चों के मोज़े-वोज़े भी देख लें। तो फिर क्या, बाज़ार में जाके इंसान अल्लाह को अगर याद रखे, तो अल्लाह तबारक तआला उनको इस खुशियों, क्योंकि बाज़ार में इंसान बड़ी खुशी-खुशी जाता है अक्सर। यानी मेरे जैसे बेवकूफ़ कम ही हैं जो बाज़ार जाके परेशान हो जाते हैं कि घर पहुँचे फ़ौरन। लेकिन लोग अक्सर मैंने देखा है बड़े सज बन के निकलती हैं औरतें, और बड़ी एहतमाम से बाज़ार के लिए निकलते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला रहम फरमाए उन पे भी। तो लेकिन बाज़ार एक ऐसी जगह होती है जो दिल को अपनी तरफ खींच रही होती है, लेकिन अगर आपका दिल अल्लाहू की मस्ती में लगा रहे, तो अल्लाह तबारक तआला उस वक़्त, जिस वक़्त खुदा ना ख़ास्ता आपको कोई परेशानी आएगी, अल्लाह ताला आपको अपनी तरफ समेट लेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूद सूद मैंने अब वो आयत पढ़ी थी, अब उसको दोबारा पढ़ने की मेरे ख़्याल में ज़रूरत नहीं है, कि अल्लाह ताला फ़रमाते हैं उस आयत में कि ये लोग जो है ना, सूदी कारोबार करने वाले, ये कहते हैं सूद भी तो रिबा भी तो बही है, बही भी तो रिबा है। बही यानी तिजारत को कहते हैं, और रिबा कहते हैं सूदी निज़ाम को। कहते हैं ये भी तो वो ही है, तिजारत ही है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बताऊँगी, बहुत मुख्तसर अल्फ़ाज़ में, जो कि हमेशा ही कर रही होती हूँ और बार-बार कर रही हूँ। मेरा मकसद सिर्फ़ यही होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत मुख्तसर वाला, ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के नहीं, कि मैंने आपको बताया था कि ज़ैद ने बकर से 10 लाख रुपया माँगा, और उसे 3 सूरतें हैं। उसे बकर से कहा कि यार मैं 6 महीने बाद तुझे वापस कर दूँगा, मैं कारोबार करना चाह रहा हूँ। बकर कहता है ठीक है, तुम मेरे दोस्त हो, तो मुझे लिख कर दे दो कि मैंने रुपया लिया और 6 महीने बाद वापस। वो कहते हैं ठीक है। ये तो हो गया कर्ज़ा देना। कर्ज़ा देने के लिए अब यहाँ पर इस बात को सुन लें,
اب اگر آپ نے بکر سے، زید نے بکر سے 10 لاکھ روپے مانگا، اور زید یعنی زید نے مانگا پیسہ نا، اب زید اگر کوئی کھانے پینے کی چیز بنا کر بکر کے پاس لے جائے، یا کوئی پیسے ہدیتاً دے، یعنی کہ بھئی یہ تمہاری بیٹی کی شادی ہے، یہ 2000 روپے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہدیہ قبول نہ کرے بکر، کیونکہ بکر نے 10 لاکھ روپے دیے تھے، اور وہ اس کو نہ قبول کرے، یہ ایک طرح سے سود ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، اللہ یہ کہ زید اور بکر کی دوستی بہت زیادہ، اور شروع سے وہ آپس میں لین دین کرتے تھے، یعنی جیسے میری آپ میں سے کئی بچیوں کے ساتھ ایسی دوستی ہے الحمدللہ، کہ جیسے اب مثال کے طور پہ میرے گھر میں کڑی پکی تو انہوں نے کہا جی کڑی بھجوا دو مجھے، ان کے گھر میں ساگ پکا تو میں نے کہا جی ساگ بھجوا دو۔ تو یہ اس میں پھر میں جن کے گھروں سے یا جو میرے گھر سے لیتے ہیں، اگر اس کو کوئی قرضہ دوں تو یہ تو روٹین کے ساتھ ہو رہا ہے نا، پھر نہیں فرق پڑتا، پھر سود نہیں بنتا۔ لیکن اگر زید نے بکر سے 10 لاکھ روپے لیے یا 10,000 روپے لیے، اور قرضہ دیا اس نے بکر نے، تو اب زید اس کو فرض کرے 10,000 لیے، تو اب وہ زید اس کو ایک طرح سے مٹھائی بھیج رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مٹھائی نہ قبول کرے، اللہ یہ کہ وہ لوگ فاسٹ فرینڈ ہیں، شروع سے ہی ایک دوسرے کو کھانا پینے کی چیزیں بھیجتے ہیں، ہدیتاً بھیجتے ہیں، تب تو قبول کر لے، اور اگر نہیں ہے ایسا تو ہرگز ہرگز قبول نہ کرے، یہ بھی سود ہو جائے گا۔ اب دوسری بات آتی ہے، اب زید نے بکر سے 10 لاکھ روپے لیے یا 10,000 روپے لیے، اب زید کہتا ہے کہ اچھا ایسا کرو، تم اس کے ساتھ کرو گے کیا؟ اس نے کہا کہ میں 10,000 روپے کے نا روز سموسا جو ہے نا وہ بنا بنا کے نا، سموسے تل تل کے جو ہے اپنی دکان پہ بیچوں گا، یا فلاں کی دکان کے سامنے کھڑا ہو کر بیچوں گا۔ اب اس نے 10,000 لیے، تو اب اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ جو تمہیں منافع ہو نا مہینے کے بعد، وہ آدھا آدھا کر لینا۔ 10,000 کے سموسے بنائے، رول پٹی بنائی اور سموسے بنائے، اور 10,000 سے ماشاءاللہ 5,000 اس کو منافع ہو گیا تقریباً، خرچہ خرچہ نکال کے۔ تو اب 5,000 جو ہے وہ بکر کو بھیج دے، کیونکہ بکر کے پیسے تھے جس سے یہ کاروبار ہو رہا ہے، تو یہ ہے بئی، اسے کہتے ہیں تجارت، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، یہ بئی ہے، یہ کرنا ہی ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جو تجار ہوں گے نا، نیک تجار، ایماندار تجار، وہ انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہوں گے قیامت والے دن۔ یہ حدیث پاک میں نے ابھی آپ کو تھوڑے دن پہلے سنائی۔ اب تیسری صورت ہے، زید بکر سے قرضہ لیتا ہے 10,000 یا 10 لاکھ روپے، اب زید کہتا ہے، بکر کہتا ہے کہ بھائی تم مجھے کب دو گے؟ وہ کہے گا بھائی دے دوں گا، سال بھی لگ سکتا ہے، 4 سال بھی لگ سکتے ہیں، 2 سال بھی لگ سکتے ہیں، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، میں تمہیں دے دوں گا، ایک ایک پیسہ اتار دوں گا، ٹھیک ہے؟ اب وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، تم ایسا کرو کہ مجھے 10 لاکھ روپے لے کے جا رہے ہو، تو مجھے 5,000 روپے مہینہ دینا ہی دینا ہے تم نے 10 لاکھ پہ۔ تو وہ کہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تو لیکن میری رقم بھی پوری کے پوری رہے گی، تو آپ یقین کریں کہ یہ سود ہے، سود۔ اب اس سے نقصان کیا ہے؟ میں نے آپ سے 10 لاکھ روپے لیے یا 10,000 روپے لیے کہ میں سوٹوں کا کاروبار کر رہی ہوں، نعوذ باللہ میں کہوں کہ میرے حالات صحیح نہیں ہیں، اور میں سوٹوں کا کاروبار کر رہی ہوں، سوٹ بیچ بیچ کے اپنے گھر کا کاروبار چلاؤں، تو آپ مجھے میں آپ مجھے 10,000 دیکھتے ہوئے کہیں کہ آپ نے مجھے 1,000 روپے مہینہ ہر صورت دینا ہی ہے، اور آپ نے جب واپس کرنے تو 10,000 پورے واپس کرنے ہیں۔ اب یہ سودی نظام ہے۔ اب اس سے نقصان سنیں، اب مجھے پتا ہے کہ میں نے یہ 10,000 کی جو سوٹ لائی، کتنے لائی؟ 10,000 کے سوٹ 7 یا 8 لے آئی، 1,500 والے، اب میں اس کو 2,000 2,500 کا بیچ رہی ہوں، لیکن اگر میں اس کو زیادہ 2,000 سے زیادہ کا بیچ رہی ہوں کہ بھائی مجھے تو 10,000 پر 1,000 روپے دینے بھی ہے نا مہینے کے، تو میں اس کو بھی تو نکالوں گی، تو سوٹ اور مزید مہنگا ہوتا رہے گا، سوٹ مزید مہنگا ہوگا۔ 1,500 کے لائی تھی میں سوٹ، اب مجھے پتا ہے کہ جی 1,000 یا 2,000 روپے مہینے جس سے میں نے 10,000 لیا، وہ مجھے وہ کہہ رہا ہے کہ دو گے تو اکٹھی رقم دو گے، ورنہ تم مہینے کا 1,000 روپے دو گے، تو میں نے اس 1,000 کو بھی اسی کاروبار سے نکالنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ لا محالہ ہماری یہ چیز مہنگی ہوتی چلی جائے گی، اور پھر وہ کیونکہ اس میں سے سود کو بھی نکالنا ہے، تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اور نہیں پسندیدہ۔ سمجھ آئی؟ آگے ہے اذا اراد اللہ بقوم ہلا کافش فیہم الربا فرویا، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرویا ان
علی رضی اللہ تعالی عنہ. ایک اور حدیث بھی ہے, ذرا لمبی ہے, بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ربا یعنی سودی کاروبار پھیلا دیتے ہیں. یعنی اب اگر پاکستان میں کس قدر سودی کاروبار ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ کہیں یہ تو اللہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو بھائی جب اگر ہم سود لینے دینے سے بچ جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کیوں چاہیں گے کہ ہم تباہ اور برباد ہوں؟ کیا ماں چاہتی ہے؟ ماں تو یہ کہتی ہے کہ اگر آج تم نے اسکول کا کام نہیں کیا تو میں تمہیں تھپڑ لگاؤں گی. اگر آپ کام پہلے کر لیں گی تو ماں کو کیا ضرورت ہے کہ تھپڑ لگائیں گے. تو ایک اور حدیث پاک ہے کہ ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ خطب فقال انکم تزعمون انا لا نعلم ابواب الربا ولا ان اکون عالمها احب الی من ان یکون لی مصر وکورها وان منه ابواب لا تخفى على احد منها سلم في السن وان تبا ثمرة وهي ما صفت لما تطب وان يباع الذهب ورق النساء. اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس کے راوی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز خطبہ دیا, نہیں یہ جو ہے نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک روز خطبہ دیا جس میں فرمایا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم ابواب ربا کی قسمیں نہیں جانتے, یعنی تمہیں یہ نہیں پتا کہ ہم سود کیا چیزیں سود میں شمار ہوتی ہیں. ہمیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں سودی نظام پورا سمجھ نہیں ہے؟ اور بلا شبہ اگر مجھے اقسام ربا کی پوری حقیقت معلوم ہو جائے تو وہ اس سے زیادہ محبوب ہے. اور ساتھ ہی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ربا کی جو سودی کاروبار ہے, سود کی جو سود کے متعلق تمام ڈیفینیشن, تمام کے تمام جو تاریخ سودی نظام ہے اس کو میں سمجھ لوں تو وہ اس سے زیادہ محبوب ہے کہ پوری سلطنت مصر اور متعلقات مصر کی مجھے حاصل ہو. یعنی اس سے بہتر ہے کہ میں مصر اور مصر کے متعلق معلومات حاصل کروں, اس سے بہتر ہے کہ مجھے سودی نظام پورا کے پورا سمجھ آ جائے. لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ ربا کی حقیقت بھی مبہم ہے, لیکن ساتھ میں کہا کہ یہ نہیں ہے کہ مجھے ربا جو ہے وہ مجھے آتا نہیں ہے, یعنی سود کے متعلق مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. تو ربا کی بہت سی اقسام ہیں جو کسی پر مخفی نہیں ہے, جو چھپی ہوئی نہیں ہے. من جملہ ان کے کہ ایک قسم ربا کی یہ ہے کہ جانوروں میں بئی سلم بدھنی کی جائے, اور یہ ہے کہ پھلوں کی بئی. یہ میں آپ کو سارا سمجھاتی ہوں کہ یہاں پہ اس سے واضح ہو گیا کہ فاروق اعظم کا تردد مطلق مفہوم ربا میں نہیں ہے بلکہ اس سے خاص ربا میں سے ہے جو عرب میں پہلے معروف نہ تھا. حضرت عمر فاروق چاہتے تھے کہ جو عرب کا ربا اور سود ہے وہ تو ان کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے, لیکن اب جو مدینے میں ربا اور سود کا کاروبار کھیلا جاتا تھا, یعنی اس نے کیا کہتے ہیں یہودی نظام جو چل رہا تھا بالکل سودی نظام پہ, تو حضرت عمر فاروق چاہ رہے تھے کہ اس کی ایک ایک چیز ان کو پتہ چل جائے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ ایک یہ ہے کہ پھلوں کی بئی ان کے کچا ہونے کی حالت میں پکنے سے پہلے کر دی جائے, اور یہ کہ سونے کو چاندی کے بدلے میں ادھار پر فروخت کیا جائے. یہ اب آپ کو میں اس طرح سمجھا دیتی ہوں کہ یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. میں فرض کریں تو کیا کہتے ہیں یہاں پر کیا کہتے ہیں یہاں پر میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں. یہاں پر تو یہاں پر میں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا دیتی ہوں, اور وہ یہ بات ہے کہ اس کو سمجھا دیتی ہوں. یہ ہے کہ اب میں نے آپ کو کھجوریں دی, کچی کھجوریں, ٹھیک ہے نا,
कच्ची खजूरें से वो जी नहीं होती जिसको खज्जी खज्जी कहते हैं, शायद आपको पता हो, जो उसमें सिंध में होती हैं और पता नहीं लाहौर में होती हैं कि नहीं, खज्जी खज्जी कहलाती हैं, और आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, वो जो कच्ची खजूरें पीली-पीली होती हैं ना वैसी। तो वो जो है मैं इसको समझा रही हूँ कि एक आदमी ने किसी को 50 किलो खजूरें दी, और वो कच्ची खजूरें थी, यानी, और उससे क्या कहा कि मैं पक्की खजूरें लूंगा तुमसे। समझ आ रही कि नहीं? तो ये चीज सही नहीं है। जो आपने दिया है बस आप वो ले, वो तो सूद हो जाएगा ना बढ़ा चढ़ा के लेना। अब आपको पता है ना कि कच्ची खजूरें जो है वो तोल में भी कच्ची होती, मतलब अभी उनमें पानी होता है, पकती नहीं है ना, तो वो तोल में कम चढ़ती हैं, ठीक है। और फिर ये होता है कि कच्ची खजूरें इतनी पसंद की ही नहीं जाती और इतनी ज्यादा पैसों की नहीं बिकती, और जो पक्की खजूरें हैं वो ज्यादा पैसों की बिकती हैं। आ रही है बात समझ में? तो कच्ची खजूरें तो आपको पता है, खज्जी वैसे ही कोई मेरे ख्याल में लाहौर में शायद ही कोई खाते हो, सिंध में सुना है खाई जाती है, बहरहाल पता नहीं इसका मुतालिक। लेकिन बता ये रही हूँ कि आपने जैसे सोने को चांदी के बदले में उधार पर फरोख्त किया जाए। आप मुझे मैं आपको चांदी दे रही हूँ 1 तोला, और मैं आपसे कहूँ कि मैं 1 तोले सोना लूँगी। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये हराम चीज़ें हैं। जो चीज़ जिसके बदले ली जाए वो उसके बारे में उतना ही करना है। यानी रिबा की बहुत सी इक़साम हैं, जो किसी पर छुपी हुई नहीं। इसके इनके एक किस्म की रिबा ये है कि जानवरों में बई-सलम बदनी की जाए। अच्छा, ये भी है कि इसकी रिबा की एक किस्म ये है कि मैं अपना आपको ऊँट दूँ, मतलब एक ऊँट का बच्चा दूँ आपको, और उससे बात कहूँ कि नहीं, आप मुझे 6 मही मैं आपको दे तो रही हूँ यहाँ पे ऊँट ऊँट आपको, मतलब ऊँट का बच्चा, लेकिन मैं आपसे जो लूँगी 6 महीने बाद या 2 महीने बाद, तो मैं पूरा ऊँट लूँगी आपसे। तो अल्लाह तबारक तआला, यानी यहाँ वही वाली बात हो गई ना कि दिए 5,000 थे, और कहा कि जब तक तुम इसको अदा नहीं करोगे, तुम हर महीने हमें 500 रुपए दे देते रहो। अब वो बेचारा 2 साल 3 साल से 500 दे रहा है, तो एक मतलब 6,000 रुपए महीना तो वो हर साल दे रहा है, तो वो कब के उतर जाएंगे। लेकिन उसने कैद क्या लगाई है कि जब तुम मुझे दोगे तो तुम पूरे-पूरे दोगे, मतलब जब दोगे पूरी टोटल कमाई। तो अल्लाह तबारक तआला सूद से, यानी अब आपको समझ आ गई कि सूद कितनी बुरी चीज़ है, और अल्लाह ताला सूद से बहुत नफ़रत फरमाते हैं। उम्मीद है कि बात आपको समझ आ गई होगी, कोई ऐसी मुश्किल भी नहीं है। यानी मसला मतलब यही है कि आपने जो दिया है, आप उसको वैसे ही लें, आप उसको बढ़ा-चढ़ा के ना लें। जैसे एक मिसाल है, बुरा ना मानिए, मैं आपको समझाने को कह रही हूँ कि आपके घर में किसी की शादी है और आपके पास कपड़े नहीं हैं, बिल-फ़र्ज़, ठीक है? तो मैं आपको वो कपड़े दे दूँ और कहूँ कि ये लें, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं वो आपको सूट दे रही हूँ, और सूट देने के बाद मैं कहूँ कि जनाब अब आप ये मेरा सूट जो है ना, इसके ये आप जो है रख लें, लेकिन इसके बदले ना मैं नया सूट लूंगी और मैं खुद सिलवाऊंगी। तो बात ये है कि मैंने जो सूट आपको शादी में पहनने को दिया या कुछ था, मुझे उसी को ले लेना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा मैं ये कहूँ भाई आप मुझे धुलवा के दे दीजिएगा, ड्राई क्लीन करा के दे दीजिएगा। बल्कि मैं तो समझती हूँ कि कहीं ये सूद की मद में ना आ जाए, इसलिए कुछ भी ना कहें और खामोशी से आप खुद करवा लें। तो समझ आई ना कि आप दें घटिया चीज़ और उसके बाद मजबूरी से फ़ायदा उठा के, असल में रिबा क्या है, मजबूरी से फ़ायदा उठाकर गंदी चीज़ देना, कम चीज़ देना और ज़्यादा चीज़ ले लेना, इसको इस तरह याद कर लें। इसमें आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा कि ज़रा-सी बात से ना आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा, इंशाअल्लाह। वक़्त तेज़ी से दौड़ रहा है, अभी सिर्फ़ 2 सब्जेक्ट हुए हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम मज़ीद पीछे आ रहा है, मज़ीद पीछे आ रहा है, अज़ान 3:30 के करीब, 3:30 3:35 तक अज़ान होना लगी है। थोड़ा-सा हम भी वक़्त को और फेरा देंगे, पीछे लाएँगे, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा और इंतज़ार कर रहे हैं कि मज़ीद पीछे आ जाए। तो पीछे से मुराद ये है कि एक वक़्त ऐसा था कि 5:30 बजे असर की अज़ान होती थी, और अब 5:30 बजे इशा की वो मगरिब की अज़ान हो रही है।
2 گھنٹے کا تقریباً فرق پڑ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، میں سورہ اس کا کیا کہتے ہیں انفال کا جائزہ تھا، اور جائزہ سے مراد یہ کہ اب جو ہم نے سب کچھ پڑھ لیا اس کو ہم دیکھ لیں کہ ہم نے کیا چیز سمجھ لی۔ تو سورۃ انفال کا جو تھا، میں نے آپ کو کل تقریباً کافی بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے 10 سال تک یعنی 13 سال تک مشکلیں اٹھاتے رہے، اور 13 سال بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے مکہ سے مدینہ بھیجا، اور پھر مدینے میں جا کر جو ہے مدینے میں جا کر 13 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مدینے کے انصار کے دل میں نے آپ کو بتایا نا، جو کہ انصار اوس اور خزرج کے دونوں قبیلوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے انصار کہا ان کو، کیونکہ یہ پہلے آپس میں جانی دشمن تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب گراؤنڈ بنانی تھی کہ آپ آرام سے آئیں اور یہاں بسیں، تو دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایکا کر لیا اور انصار کہلائے، اور اللہ نے ان کا بہت رتبہ لکھا، اور قرآن میں انصار کا ذکر بہت کیا، جیسے ابھی آپ نے آخری آیتوں میں بھی پڑھا ہوگا۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ یہ بھی میں نے بتا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نکلے تھے کس کے لیے؟ ان کو آئے دن خبریں ملتی تھی کہ آپ کے لوگوں کو اس طرح ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اتنا ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کیا جا رہا ہے، تو آپ بڑے دل پریشان رہتا تھا، اور مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب بدلہ لینے کا وقت آ گیا، جب تک اب جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، آپ مائنورٹیز میں تھے، یعنی آپ کی طاقت اتنی بڑی بھی نہیں تھی۔ اب جب مدینے میں آئے، اللہ نے کہا اب اپنا بدلہ لو، اب ان کو بتا دو کہ تم بھی کچھ ہو، ٹھیک ہے نا، ایک مثال کے طور پہ، اور یہ کہ اب تمہارا ہاتھ اٹھے گا تو ہم تمہارا ہاتھ توڑ دیں گے، صحیح ہے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نکلے اس وجہ سے تھے کہ کفار مکہ کے قافلوں کو لوٹ لیں، مطلب ان کو پکڑ لیں، اور ان کو مالی نقصان پہنچائیں، اور ان کو جانی نقصان پہنچائیں، اور ان کے لوگوں کو گرفتار کریں، اور ان کو کفار کو ایک جو آئے دن کی ان کی چالیں تھیں ان میں سے جواب دیا جائے۔ لیکن ہو کیا گیا کہ وہاں پر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو لڑنا پڑ گیا، اور صحابہ نے اس پر بڑے پیار سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں جیسا حکم دیں گے ہم کریں گے۔ یہاں پر آگے ہے کہ ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت عبادہ بن ثابت سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب بدر میں گئے، کافروں اور مسلمانوں کے لشکر کا مقابلہ ہوا، کافروں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شکست دی، مسلمانوں کے 3 گروہ ہو گئے، ایک گروہ نے کافروں کا تعاقب کیا، ایک گروہ نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی حفاظت کی، اور ایک گروہ نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا۔ مال غنیمت جو لوگ سمیٹ رہے تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ مال غنیمت اب ہمارا ہو گیا۔ مال غنیمت وہ جو دشمن بھاگتے ہوئے اپنا مال چھوڑ کر چلا گیا، جلدی میں بھاگا، اپنے گھوڑے چھوڑ کے چلا گیا، جدھر منہ اٹھائے چلا گیا، اپنا وہ تیر تلوار، اپنا پرس وغیرہ، اپنے کپڑے وغیرہ، اپنی اور چیزیں سب، تو یہ سارا کے سارا جو تھا مال غنیمت میں کہلاتا ہے۔ مال غنیمت یاد رکھیں کہ وہ مال ہے کہ جو تمام کے تمام نبیوں کی امت پہ ایک طرح سے حرام مال تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر وہ سب سے زیادہ حلال مال قرار دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے، ان کے مبارک ہستی کی وجہ سے۔ اور یہاں پر سوال ہی اس بات سے ہوا شروع، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مال غنیمت کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ مال غنیمت دنیا کا سب سے حرام مال سمجھا جاتا تھا، لیکن اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل دنیا کا سب سے حلال مال مال غنیمت سمجھا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا وہ جو لوگ سمجھ رہے تھے نا کہ یہ مال غنیمت جو ہم سمیٹ رہے ہیں وہ ہمارا ہی ہے، اور جو جماعت اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑی ہے، جو ابو سفیان کے پیچھے پیچھے بھاگی ہے، یا نہیں، جو کفار مکہ جو بھاگ گئے تھے ان کے پیچھے گئی ہے، تو ان کا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ چیز اس طرح صحابہ سے پسند نہیں آئی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ
رسولہ ان کنتم مؤمنین، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات تھوڑی سی ناگوار لگی کہ مال غنیمت کے لیے ایسے فیصلے ہو رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے کہا مال غنیمت سارا کا سارا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، تم آپس میں فتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اپنے درمیان صلح رکھو، صفائی رکھو، اللہ اور اللہ کے رسول کا کہنا مانو اگر تم مومن ہو۔ اور پھر بعد میں یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تو جواب نہیں دیا، لیکن اگلے 10ویں پارے کا یعنی 9ویں پارے میں اس کا شروع یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، اور اس کے بعد 10واں پارہ شروع ہوتے ساتھ ہی مال غنیمت کا بتایا جا رہا ہے کہ مال غنیمت کے 5 حصے کرو، اور اس کو 4 حصے جو ہے وہ سارے کے سارے تقسیم بتا دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ایک اور چیز کو بھی بتا رہے ہیں کہ تو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی زعفران تک جو ہے وہ جو سفر کیا تھا اس وجہ سے کیا تھا کہ اس وقت جو ہے ان کو حضرت سفیان کے جو کہ مال تجارت لے کے جا رہے ہیں ان کے قافلے کو پکڑ لیں، اور اس طرح جو ہے کافر کو بتا دیں، کفر کو، کہ بھائی ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں، اگر تم ہمارے قافلوں کو لوٹو گے تو پھر ہم تمہارے قافلوں کے ساتھ بھی یہی حرکت کریں گے۔ تو لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے تو کو کچھ اور منظور تھا، ابو سفیان تو اپنے آپ کو بچا کر نکل گئے یہاں سے، لیکن اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تھے؟ 1000 کا لشکر تھا جو کہ تلواروں سے لیس تھا، خنجروں سے لیس تھا، اور تلواروں سے تیروں سے نیزوں سے لیس تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نظر آ رہا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، یعنی پوری رات روتے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک گر گئی، حضرت ابو بکر صدیق نے پیچھے سے جپھی ڈالی، جا کے گلے لگایا اور کہا کہ اللہ نے وعدہ نہیں کیا آپ کو کہ فتح دے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جب تم رو رہے تھے سارے کے سارے اور اللہ سے کلپ کلپ کے مانگ رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو سلسلہ وار چلے آئیں گے۔ یہاں 1000 ہے، لیکن جو ہے اس کی صحیح تعداد یہ ہے کہ جو مفسرین نے لکھی کہ شروع میں فرشتے 1000 تھے، پھر 2000 کا اضافہ ہوا 3000 ہو گئے، پھر 2000 اور بڑھائے گئے تو کل 5000 فرشتے ہو گئے، ایک جگہ لکھا 9000 فرشتے تھے، واللہ عالم۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر لڑ یہ رہے تھے، لیکن فرشتے جو ہیں پیچھے سے حملہ کر رہے تھے۔ چنانچہ فرشتوں نے مسلمانوں کی طرف سے جنگ کی اور کافروں کو قتل کیا۔ یہ تیسری مدد تھی۔ انہوں نے کافروں نے بہترین جگہ کو چوز کر لیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ریتے والی جگہ چھوڑ دی، اور خود بہترین جہاں پہ وہ تھے کیا کہتے ہیں کنویں تھے، ان جگہوں کو پسند کر لیا اپنے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ریتے والی جگہ تھی۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے پہلی مدد کیا کی کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کو بھیجا جس سے ریتا جم گیا اور وہاں پہ کیچڑ ہو گئی، اور ان کو اپنے آپ کو سنبھالنا اور چلنا ہی مشکل ہو گیا، ایک مدد ہو گئی۔ دوسری مدد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کر دی، اور حضرت میکائیل، حضرت جبریل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل اپنے اپنے لشکروں کو لے کر اتر آئے زمین پر۔ دوسرے جنگ میں فرشتوں کی شرکت کے ثبوت میں بکثرت احادیث ملی ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جنگ بدر کے موقع پہ ایک مسلمان نے ایک کافر کا پیچھا کیا، اچانک اوپر سے کوڑا مارنے کی آواز سنی، اتنے میں مشرک کو دیکھا کہ گدی کے بل زمین پہ گرا پڑا ہے اور کوڑے کی ضرب سے اس کا چہرہ پھٹ چکا ہے۔ ایک انصاری نے حضور کے یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا، یہ آسمانی مدد تھی۔ اللہ تعالیٰ یہی فرشتے اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے جاری و ساری فرما دیں۔ اے اللہ پاک آپ ہماری عرض کو سن لیجئے۔ ایک صحابی کہتے کہ بدر کے دن میں نے ایک مشرک کا پیچھا کیا، لیکن میری تلوار پڑنے سے پہلے اس کا سر میرے سامنے آ گرا۔ لکھا ہے کہ جس وقت ابو جہل زخمی پڑا ہوا تھا تو حضرت ابن مسعود سے رضی اللہ عنہ سے بولا، وہ آواز کہاں سے آتی تھی جو ہم کو بدحواس بنا رہی تھی؟ ابو جہل زخمی تھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا، وہ آواز کہاں سے آتی تھی جو ہم کو بدحواس بنا رہی تھی؟ یعنی ہماری ہوا اکھیڑ رہی تھی، ہمیں بدحواس کر رہی تھی، باوجود یہ کہ آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت ابن مسعود نے جواب دیا، وہ فرشتوں کی آواز تھی۔ ابو جہل بولا، پھر تو وہ ہم پر غالب ہوئے، تم ہم پر غالب نہیں ہوئے۔ ابو جہل نے کہا،
کہ فرشتے غالب ہوئے، تم تو نہیں غالب ہوئے۔ بخاری کی ایک روایت میں کہ جبریل امین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنی جماعت میں اہل بدر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے افضل، مسلمانوں میں سب سے افضل، مسلمانوں میں سب سے افضل۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتے جو بدر میں حاضر ہوئے تھے وہ بھی ایسے ہی ہیں، یعنی وہ وہاں پہ تمام فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے جو بدر کی میدان میں اترے تھے۔ بہرحال فرشتوں کی آنے کی غرض یہ تھی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو، بشارت ہو، اور اپنی فتح کی طرف سے وہ اطمینان کرنے لگے۔ آگے تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ وہی والی بات بتا رہی ہوں، فلسطینی کمزور ہیں لیکن کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے مجاہدین کو ان سے کافی حد تک بچے ہوئے ہیں، اور لیکن وہ ہمارے بچوں کو اور ہماری عورتوں کو خراب کر رہے ہیں، اور ان کو زخمی کر رہے ہیں، انہیں مار رہے ہیں، ان کے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں۔ اب یہ تھا کہ مسلمان جو تھے وہ بعد میں پہنچے تھے، اس وجہ سے ریگستانی حصہ ان کے حصے میں آیا، جہاں پانی نہ ہونے سے پیاس کی شدت اور نماز کے وقت وضو اور غسل سے بھی عاجز تھے، اور تیمم کا حکم بھی اسی وقت نازل ہوا۔ ادھر ریگستان میں چلنا پھرنا مصیبت کے، اس میں پاؤں دستے تھے، گرد و غبار نے الگ پریشان کر لیا تھا، اور ان اسباب میں اس وقت میں اللہ تعالیٰ قدرتاً قلب پریشان ہو جاتا ہے، یعنی ایک طرف سے پریشانی ہو جاتی ہے۔ ان سے شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا کہ اگر تم اللہ کے نزدیک مقبول اور منصور ہوتے تو اس پریشانی میں کیوں پھنستے، یعنی شیطان نے ان کو مایوسی کی طرف لے جانا شروع کیا، اور یہ کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کو تمہارا طریقہ پسند نہیں آیا، اللہ نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ تو سامنے ہی کھڑے تھے الحمدللہ۔ اب ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اتنا کیا کہ فرشتوں کو بھیجا اور قطار در قطار بھیجا۔ ادھر یہ تھا کہ ابلیس بھی جو ہے قبیلہ کنانا کے سردار سراقہ بن مالک کی صورت میں ظاہر ہو کر ابو جہل کے پاس آیا اور مشرکین کے خوب دل بڑھائے کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ابلیس نے سراقہ بن مالک کے روپ میں اپنی فوج لے کے آیا سارے شیطانی چینوں کو، اور کہا کہ آج تمہارے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یعنی مسلمان تم پہ کبھی غالب نہیں آ سکتے، میں اور میرا سارا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے۔ ابلیس کے جھنڈے کے نیچے بڑا بھاری لشکر شیاطین کا تھا۔ یہ سراقہ بن مالک وہاں کا بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ سردار تھا، تو یہ سراقہ بن مالک کے روپ میں آیا۔ ادھر جب اس نے دیکھا کہ فرشتوں کے دستے حضرت جبریل اور میکائیل علیہ السلام کے ساتھ اتر رہے ہیں تو اس نے فوراً بھاگ لگائی، دوڑ لگائی۔ اس سے کہا گیا تم ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، میں تو بھاگ رہا ہوں، اپنی جان بچا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ لڑائی کے اصول سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم اکیلے بھی رہ جاتے ہو تو تم لڑائی سے بھاگو نہیں، زیادہ سے زیادہ مر جاؤ گے نا، شہید ہو جاؤ گے۔ بھاگنے کا حکم اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں دو طرح سے ہے، کہ یا تو تم پیچھے سے بھاگ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہو، وہ بھی جائز ہے دشمن سے بھاگنا، اور ایسے وقت میں کہ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ پیچھے سے جا کر ان پر حملہ کریں یا کوئی اور چال چلنے کے لیے تو وہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر تم ڈر کے مارے اور اپنی جان کو بچانے کے لیے بھاگتے ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسوں کے لیے بہت سخت وعید لکھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں سے بالکل راضی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یعنی اے ایمان والو جب تم کافروں سے آمنے سامنے مقابل ہو جاؤ تو اس سے پشت مت پھیرنا، اور جو شخص ان سے اس موقع پہ پشت پھیرے گا مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو، یعنی لڑائی کا طریقہ بدل کے ان پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہو، یہ ایک تو وہ جائز ہے، یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے کے لیے آتا ہو یا اپنے لشکر کی طرف آنا چاہ رہا ہو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی اس سے بچا ہوا ہے۔ لیکن ایک وہ جو اللہ کے غضب میں آ جاوے، یعنی جو شخص ڈر کے مارے اپنی جان بچا کر لے آئے، اللہ تعالیٰ اس پر بڑا غضب کرتے ہیں۔ مرنا تو ہے نا، وہ تو پھر مرنا ہی ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ریت کی مٹھی بناؤ اور اس کو پھینکو، ولیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولیکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکی، یہ میں نے پھینکی، اور سارے کافروں کی 1000 کافروں کے منہ میں اور ان کی آنکھوں میں ان کے ناک میں ریت بھر دی۔ یہ ایک مٹھی کا کمال نہیں تھا، پھینکنے والے اللہ کا ہاتھ تھا، جو جیسے ہی وہ اپنی آنکھیں بےچارے مطلب بےچارے تو نہیں
لانتی لوگ، انہوں نے اپنی آنکھوں میں ریت دیکھی، وہ ایک دم سے پیچھے ہٹنے لگے اور اپنے آپ کو آنکھیں کھولنا چاہ رہے تھے دیکھنے کے لیے۔ اس وقت میں اللہ کے نبی نے فرمایا نعرہ لگاؤ تکبیر کا اور بڑھتے جاؤ، ان کو کاٹتے چلے جاؤ۔ یہ اللہ کی ایک اور مدد تھی جس کا ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تو تمہارے سامنے موجود ہے، اور اگر باز آ جاؤ تو تمہارے لیے نہایت خوب ہے، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے کافروں، اگر تم یہاں پہ چاہتے ہو کہ تمہیں معاف کر دیا جائے تو تم باز آ جاؤ، توبہ طائب کر کے پیچھے لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، اور اگر نہیں تم لڑنا چاہتے ہو تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ تم سے لڑنے کو تیار ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو بجا لایا کرو، جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہیں، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ آڑ بن جایا کرتا ہے آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان، اور بلا شبہ تم سب کو خدائی کے پاس جمع ہونا ہے۔ یعنی جو بندہ نیک ہوتا ہے نا، جب ان کو شیطان بہکانے کے لیے آتا ہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ شیطان اور اس آدمی کے درمیان آ جاتے ہیں۔ جو بچنا چاہتا ہے واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور تم ایسے وبال سے بچو گے جو خاص انہی لوگوں پر واقع ہوگا جو تم میں ان گناہوں کے مرتکب ہوں، اور یہ جان رکھو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی موت سے مت ڈرو، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جمے کھڑے رہو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس حالت کو یاد کرو جب تم قلیل تھے، زمین میں کمزور شمار کیے جاتے تھے، یعنی مکہ کی زندگی یاد کرا رہے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمْ، یعنی اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ تم ایسے جیسے تو لوگ جیسے تھوڑی سی چیز پہ جیسے چھوٹی کمزور کوئی خرگوش کا بچہ یا چڑیا کا بچہ یا مرغی کا بچہ ہو تو ایک دم سے چیل اس پہ جھپٹا مارتی ہے نا اور لے اڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بھی کمزور تھے، تمہاری اتنی وہ نہیں تھی، تم زمین میں کمزور تھے، تمہاری طاقت اتنی نہیں تھی، تمہارے پاس لوگ اتنے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم قلیل تھے اور میں نے تمہیں قوت عطا فرمائی، میں نے تمہیں نصرت عطا فرمائی۔ تم 313 تھے، وہ 1000 تھے، تمہارے پاس کچھ لڑنے کا ہتھیار نہیں تھا، کوئی سامان نہیں تھا، کھانا پینا نہیں تھا، تم تو صرف ایک تجارتی قافلے کو پکڑنے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو، یہ تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا۔ اور فیصلے کی چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی خوبصورت فتح عطا فرمائی جس فتح میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ یعنی انہوں نے کیا کیا؟ ایک بات سن لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کیا کہتے ہیں بہترین طریقے سے وہ کر رہے تھے، مکہ میں رہتے ہوئے اسلام کا بول بالا کر رہے تھے، لوگ اسلام کی طرف آ رہے تھے، تو یہ تمام کے تمام سرداران قریش جو تھے مکہ میں دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ دارالندوہ وہاں جہاں مسلمانوں کے خلاف بیٹھ کے مشورے ہوتے، اس مشورے میں سب سے بڑے سردار قریش جیسے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل، ابو سفیان، نضر بن حارث اور ابو البختری بن حشام وغیرہ شامل تھے۔ جب سب جمع ہو گئے تو ابلیس لعین بھی ایک بزرگ شیخ کی صورت بنا کر ان میں آ موجود ہوا۔ جب لوگوں نے اس کو دیکھا تو پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا میں نجد کا ایک شیخ ہوں، میں نے تمہارے مجمع کا حال سنا تو میں تمہارے پاس آ گیا تاکہ عمدہ رائے سے تمہاری خیر خواہی کروں۔ ان لوگوں نے بڑی خوشی سے شیخ لعین کو بھی مجمع میں شامل کر لیا۔ جب لوگوں نے رائے لی تو ابو البختری نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر مضبوط باندھ لو اور ایک گھر میں بند کر کے ان کا دروازہ بند کر دو اور ایک روشن دان کھلا رہنے دو، اس میں سے کھانا پانی ڈال دیا کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں تک کہ جیسے اور پہلے شاعر مر آ گئے، جیسے پہلے شاعر اور شعرا مر گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی نعوذ باللہ دار فانی سے رخصت ہو جائیں گے۔ جب ابلیس لعین نے یہ بات سنی تو کہنے لگا تمہاری رائے غلط اور بری ہے، اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا تو یہ ناممکن ہے یہ خبر باہر نہ نکلے، پھر جب ان کے ساتھی ان کو سنیں گے تو جنگ کر کے تمہارے ہاتھ سے ان کو چھڑا کر لے جائیں گے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا شیخ نجدی سچ کہتا ہے۔ پھر حشام بن عمر کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میری رائے یہ کہ تم کو ایک اونٹ پر سوار کر کے انہیں یہاں سے نکال باہر کرو اور جب وہ تم سے غائب ہو جائیں
تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. اب پھر یہ شیخ نجدی شیطان جو تھا یہ شیخ نجدی کے روپ میں بولا کہ نہیں تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکالو گے وہاں بہت سے لوگوں کو یہ مسلمان کر کے تمہارا دشمن بنا دیں گے. یعنی ابھی تو اندر خطرہ پھر باہر بھی خطرہ ہو جائے گا. تو کیا ہوا پھر سب نے مل کر کہا شیخ پھر تم کو جب لوگوں نے ابلیس لعین کا یہ قول سنا تو سب نے کہا شیخ نجدی نے سچ کہا ہے. اس کے بعد ابو جہل نے کہا میری رائے یہ کہ ہر قبیلے میں سے ایک آدمی لے لیا جائے اور سب مل کر ایک دم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں نعوذ باللہ تاکہ یہ خون قبیلوں میں بڑھ جائے اور یعنی ایک کوئی قاتل نہ ہو جس کو قتل کیا جائے. اتنے سارے لوگوں کو کون قتل کرے گا. ٹھیک ہے. تو شیخ نجدی نے جب یہ رائے سنی تو خوشی سے اچھل پڑا اور کہا کہ بے شک یہی رائے سب سے بہتر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دو. الغرض ابو جہل کے قول پر سب کا اتفاق ہو گیا. اسی رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے اور مجمع اس طے شدہ رائے کے بعد ختم ہو گیا اور ان سب نے اپنے اپنے سرداروں نے اپنے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو گھر میں ہی ان کو جا کر وہ جب ویسے باہر نکلے شہید کر دو. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آرڈر ہو گیا چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں اور یہاں سے اور ہجرت کر جائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ بھائی اب یہاں پہ نہ رہو یہ حد سے زیادہ کمینے لوگ ہیں اب ان میں نہ ٹھہرو اب یہاں سے اٹھ جاؤ. اٹھیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلیے یہاں سے اور اللہ آپ کے ساتھ ہے. سمجھ آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور نکلے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تقریباً 2-2:30 بجے کے آدھی رات کے وقت پہنچے. حضرت ابو بکر صدیق دروازے سے لگے کھڑے تھے. پوچھا یہیں کھڑے ہو؟ کہتے فرمایا ہاں اس لیے کہ آپ کو دروازہ کھٹکھٹانے کی زحمت نہ ہو. اپنے گھوڑے تیار رکھے ہوئے تھے یعنی اونٹ یا گھوڑے جو سواری تھی اور سب کچھ تیاری کر کے رکھی تھی. پیسے بھی سارے گھر کے چمیٹ کے رکھ لیے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت ضرورت پڑے تو دے دیں گے. تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے الحمدللہ رب العالمین یہ واحد حضرت ابو بکر صدیق ہے جن کا پورا خاندان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل رہا تھا. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ان کفار سے بچا کر اور کس خوبصورتی سے کل انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے شروع کریں گے کیونکہ وقت نہیں اجازت دے رہا کہ مزید اس کو آگے سنایا جائے یا بڑھایا جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے رب تعالیٰ آپ نے مسلمانوں کو جو کہ 13 سال ظلم کی چکری میں پسے اور ظلم برداشت کیا اللہ پاک ایسی فتح مبین سے نوازا. بدر کی جنگ میں بدر کے غزوے میں آپ نے ایسی خوبصورت فتح عطا فرمائی کہ آج بھی قرآن میں اور تا قیامت یہ ذکر زندہ رہے گا. اے اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے. فلسطین کی عورتوں پہ رحم فرمائیے. بچوں پہ رحم فرمائیے. فلسطین کے تمام مسلمانوں پہ کرم فرما دیجئے. یا اللہ آپ ہی کرم فرمائیں گے. اللہ پوری امید کے ساتھ آپ کو بلا رہی ہوں اور پوری امید کے ساتھ آپ کو پکار رہی ہوں کہ آپ پر بھروسہ کرنے والا کبھی بھی راندہ اور ذلیل نہیں ہوتا. اے اللہ پاک مدد فرمائیے فلسطین کے تمام مسلمانوں کی, ہمارے حماس کے تمام مجاہدین کی. اللہ آگے سے پیچھے سے نیچے سے اللہ ہر طرف سے مدد فرمائیے. اے اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائیے. اے اللہ پھر غزوہ بدر کی یاد کو تازہ فرمائیے. اے اللہ پھر غزوہ بدر کی یاد کو تازہ فرمائیے. جیسے شیطان ابلیس نجدی سردار کے روپ میں آیا, نجد سے کہا کہ میں نجدی سردار ہوں. اے اللہ پاک اسی طرح یہ سارے شیطانی ٹولے جمع ہیں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جیسے جمع تھے, اسی طرح فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف تمام کفر واحد ملت ہے. اے اللہ پاک ہم تجھ سے رو رو کے فریاد 1 سال سے کر رہے ہیں. اللہ یہ فریاد جاری اور ساری ہے, مدد فرمائیے. اللہ پاک مدد فرمائیے مسلمانوں کی. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے. ان کی عورتوں کی, بچوں کی, عزتوں کی, جان مال کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ پاک
حماس کے مجاہدین کی اوپر سے نیچے سے مدد فرمائیے۔ اے اللہ پاک جو خصوصی مدد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتاری، اے اللہ پاک جس کا ذکر آج پڑھا سب کچھ، اے اللہ پاک وہی مدد چاہیے، اللہ پاک وہی مدد چاہیے۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک اس وقت ایسا کفر نہیں تھا اس طرح کا، اے اللہ پاک، اے اللہ پاک اسی طرح کی مدد چاہیے، اے اللہ پاک اسی طرح کی مدد چاہیے، آپ عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، مولا کریم آقا عظیم ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ پاک تمام کے تمام بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے، یا اللہ پاک تمام کے تمام یا اللہ پاک تمام کے تمام بے کسوں کی مدد فرمائیے، یا اللہ پاک تمام کے تمام بے بسوں کی مدد فرمائیے، یا اللہ پاک تمام بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے، یا اللہ پاک تمام بے گھروں کو اپنا بہترین گھر عطا فرمائیے، یا اللہ پاک تمام بے دروں کو در عطا فرمائیے، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک بے ایمانوں کو ایمان عطا فرمائیے، پاک بے نکاحوں کو نکاح عطا فرمائیے، اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ پاک ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، اے اللہ پاک آپ نے نہیں بھی کروانا تب بھی فرمائیے، یا اللہ پاک آپ نے نہیں بھی دینا تو بھی دیجیے، اے اللہ پاک آپ نے فرمایا قرآن مجید میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ سائل کو جھڑکتے نہیں تھے، آپ سائل کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے، آپ نے یہی حکم دیا تو ہم آپ کے سائل ہیں، آپ ہمیں کیسے خالی ہاتھ بھیجیں گے؟ اللہ جہاں جہاں مسلمان ہیں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، انڈیا میں، چائنا میں، مشرقی ترکستان کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، اللہ پاک مانگنا خالی نہیں جاتا، ہمارے پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائیے، پاکستان کو نیک حکمران عطا فرمائیے، پاکستان میں سے بجلی اور اللہ پیٹرول کو بہت سستا کیجیے، اور اللہ پاک پاکستانیوں کو سب کو ایمان عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، مولا کریم آقا رحیم ہم سب پہ رحم فرمائیے، یا اللہ پاک آپ سے مدد مانگ کر کوئی راندہ اور ذلیل نہیں ہوتا، یا اللہ پاک ہماری بچیوں کے لیے نیک بر عطا فرمائیے، اللہ پاک نیک در عطا فرمائیے، یا اللہ پاک جو نکاح کے قابل لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کے لیے بہترین جوڑ عطا فرمائیے، بہترین زوج عطا فرمائیے، جو انتخاب ہم نے کر لیا اس میں خیر ہی خیر عطا فرمائیے، ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ پاک دل سکون میں کر دیجیے، ہر طرف سے سکون کی خبریں آنا شروع ہو جائے، اے اللہ پاک پوری دنیا کو اور تمام مسلمانوں کو شراب کی لعنت سے، زنا کی لعنت سے، رشوت کی لعنت سے، سود کی لعنت سے، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک ظلم کی لعنت سے بچائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے، اے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیے، نہیں بھی راضی ہونا تو بھی راضی ہو جائیے، اللہ آپ کو پتہ ہے ہم اس بچے کی طرح ہیں جو ماں سے ہی چمٹتا ہے جا جا کے، اللہ پاک ہم نے آپ کا دامن انشاءاللہ کبھی چھوڑنا ہی نہیں ہے، اے اللہ پاک تو ہمارا دامن جھڑکنے کے بجائے ہمیں اپنے سینے سے لگا لیجئے، اللہ ایک دفعہ آپ ہمیں اپنے سینے سے لگائیں گے ہمیں ٹھنڈ پڑ جائے گی، اللہ پاک پھر ہماری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے گا، اللہ پاک ہمیں ایسی تسلی اور سکینہ مل جائے گی، اللہ پاک ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم بے چین اور بے قرار ہے، یا اللہ پاک ہماری مدد فرمائیے، ہم پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائیے، اس سال زیارت حرمین شریفین ہماری قسمت میں لکھیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔